مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس صورت جب ایک ہیڈ آف اسٹیٹ شہر کے اندر موجود ہو اور اس ٹائم پہ آپ دعویٰ بولنے کا اعلان کریں، یہ کس کا انٹرسٹ ہے؟ سیاست چھوڑ کے، ہر چیز چھوڑ کے، اس کے بعد آپ کے پی کے سے بھی کال دے دیں کہ وہاں سے بھی لوگوں نے آنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی روکا بھی جائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ادھر سے بھی آنا ہے، انٹرنلی بھی آپ نے اپنی پوری پلاننگ کرنی ہے. تو ایز اے پاکستانی میرا فرض ہے کہ میں سب کو بتاؤں کہ دیکھیں پروٹیسٹ ہر ایک کا حق ہے، رائٹ ہے، کریں، ضرور کریں، لیکن خدا را اس پرائز پہ نہ کریں جب آپ کے ملک کی بدنامی ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی ایک چھوٹا سا بھی واقعہ ہو جائے جس ٹائم پہ ملیشین پی ایم یہاں ہیں ان کے موومنٹ کے دوران یا کوئی دوران، اس کا ہم ساری زندگی خمیازہ بھگتیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا جب واجپئی صاحب انڈین پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے تو ایک چھوٹا سا واقعہ لاہور میں ہوا تھا، آج تک وہ ہمیں ہانٹ کرتا ہے. تو میں ابھی بھی کہوں گا کہ ابھی بھی کل تک کا ٹائم ہے، ان لوگوں کو یہ دوبارہ سوچنا چاہیے کہ کسی صورت بھی دعویٰ اسلام آباد پہ بولنے کی نہ اجازت ہے، نہ ان کو یہ زیب دیتا ہے ایز اے پاکستانی. پلس اب اگر کوئی کل یہ کرے گا تو ان کو بھی میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی نرمی توقع نہ کریں. ہمارے لیے یہ ایک بڑی تھن لائن ہے کہ اس ٹائم پہ ہم ساری ہر طرح کی ارینجمنٹ بھی کریں اور اس کے بعد کوئی کہے کہ جی ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے یا اسلام آباد پہ دعویٰ بولنا ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی آئے گا اور جو ہاتھ چڑھے گا اس پہ میں ایڈوانس ان کو بتا رہا ہوں کہ پھر ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ جی ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے یا ان کے ساتھ دفات، یہ کلیئر کٹ ہے. ہم پہلے بتا رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را کل کا دن ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اس دن ہمیں کسی صورت بھی ایز اے پاکستانی یہ ڈسٹربنس نہیں پیدا کرنی چاہیے. سی ایم کے پی کے ایک سمجھدار اور اچھے پاکستانی ہیں، ان کو بھی یہ اپنے فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے کہ وہ اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں. پھر میں کہوں گا پروٹیسٹ کرنا ان کا رائٹ ہے، لیکن یہ چیز ان کو بھی زیب نہیں دیتی ہے چیف منسٹر. تو جہاں تک رہی بات کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کرے گا کل اسلام آباد میں، اگر کوئی آئے گا، پولیس نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے، ہم نے اپنا پورا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. پھر اتنا ضرور ہے کہ کوئی شکوہ نہ کرے. اب رہے گی بات کہ 17 تاریخ تک ہمارے لیے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. بیچ میں میرے خیال میں چائنیز ڈیلیگیشن پہلے آ رہا ہے، 4-5 دن پہلے آ رہا ہے، اس سے پہلے سعودی ڈیلیگیشن ہے، اور اس طرح ان کی جو ایڈوانس ٹیم ہے وہ بھی پہنچنا شروع ہو جائیں گی 4-5 دن پہلے. ہم نے آلریڈی پیراملٹری فورسز کو، رینجرز کو، ایف سیز کو ایکسٹرا طلب کر لیا ہے. ہم نے آرمی کو 5 سے اسلام آباد میں پلیس کر دیا ہے، بیکاز یہ اس لیے نہیں کہ لا اینڈ آرڈر پلس ہم نے سیکورٹی ارینجمنٹ اوور آل ویسے بھی ہمارے لیے ایس کانفرنس بڑی امپورٹنٹ ہے اور میٹر کرتی ہے. تو ہمیں ہر صورت سیکورٹی کو یقینی بنانا ہے. 5 کو بھی مجھے پتا ہے کال دی گئی ہے، اسی طرح پھر ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے. آگے کی ڈیٹس پہ بھی انہوں نے 1-2 ورکنگ کی ہے. تو یہ دیکھ لیں، یہ ایز اے پاکستانی ان کو زیب نہیں دیتا ہے. وہ اپنی بالکل سیاست کریں، ان کا رائٹ ہے، لیکن 17 تک کسی صورت بھی مولانا فضل الرحمان نے بھی آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے پروٹیسٹ کو ڈیفر کریں، اور ان کو میرا خیال ہے کہ کنسیڈر کرنا چاہیے. اور اس میں ایس سی او کانفرنس کی کامیابی میں کسی ایک کی کامیابی نہیں ہے، ہر پاکستانی کی کامیابی. یہ کتنے سالوں کے بعد اس طرح کی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، کتنے سالوں کے بعد اس طرح ہیڈ آف اسٹیٹس آ رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک پرائڈ کی بات ہے، مگر ہمیں ان کو انشور کرنا ہے کہ وہ سب کچھ خیریت سے ہو جائے. تو نہیں اگر کریں گے تو پھر اسٹیٹ موجود ہے، پولیس موجود ہے، بس میں پھر کہوں گا کہ ہم ایسی کوئی چیز کیوں کریں جس میں ہمارے ملک کی بدنامی ہو. تو میرا صرف مقصد یہ تھا کہ جو عام شہری ہیں، جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، وہ 10 دفعہ ضرور سوچیں. کل پروٹیسٹ کی اگر کال دی گئی ہے تو اپنے ملک کا انٹرسٹ پہلے دیکھیں، اس کے بعد اپنی پارٹی کا اور باقی انٹرسٹ دیکھیں.
اور میں پھر کہوں گا کہ پھر بعد میں ہمیں شکوہ نہ کریں. یہ میری بڑی کلیئر اور مختصر سی بات ہے. باقی جو رہے گی 17 تک کی وہ ہم نے اپنی اسٹریٹجی بنا لی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اللہ خیر رکھے خیریت سے انشور کریں گے کہ ہماری یہ کانفرنس خیر خیریت سے ہو اور اسموتھلی ہو انشاءاللہ تعالی. نہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی مذاکرات والی بات نہیں ہے. یہ سب کو پتہ ہے ملیشین پرائم منسٹر یہاں پہ موجود ہیں. اس میں نہ تو مذاکرات کی بات ہے نہ کسی اور سوچ کی بات ہے. ایز اے پاکستانی میں نے کہا ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے. ہم نے اسلام آباد میں طلب کیا بیکاز وہ SEO کانفرنس کے لیے کیا اور اس میں ہم سارا کام ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ڈیٹیل سیکورٹی پلان بنا رہے ہیں. جہاں تک رینجرز FC پولیس ایکسٹرا پولیس سارا وہ ہم سارے یوز کریں گے. نہیں, کل لوکل ہالیڈے, کل لوکل ہے. SEO کانفرنس کے دوران پرائم منسٹر کے پاس سمری گئی ہوئی ہے. میرے خیال میں انہوں نے اپروول دے دی ہے. ابھی گئی ہوئی ہے. وہ جیسی اپروول آئے گی تو وہ چھٹی ہوگی ان دنوں میں. مولانا صاحب کے ساتھ پھر بھی آپ کے مراسم ہیں. CM KP سے آپ کی پہلی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. کیا یہ بہتر نہ ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس سے پہلے ملاقات کر لی جاتی آربیٹریشن کے گول کے لیے کیونکہ نیشنل سیکورٹی کی وجہ سے بتایا جاتا ہے. ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں. میں اتنا کہوں گا کہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں. میری ذمہ داری ہے کہ چاہے کس کا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ہو اس سے رابطہ کروں اور اگر کہیں پہ کہیں ہمارا معاملہ آتا ہے پاکستان کا تو اس کو کنونس کریں. تو کسی نہ کسی لیول پہ ہم ضرور کر رہے ہیں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ CM KP کے بھی ایک سمجھدار اور اچھے پاکستانی ہیں. مجھے بڑی امید ہے کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ جہاں پہ ایک ملک کی بدنامی ہو اور ملک کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنے. اگر CM KP کے کل آ جاتے ہیں وہ ظاہر سرکاری پروٹوکول میں ہوں گے تو کس طرح ملتا جائے گا ان سے؟ دیکھیں وہ اگر پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں تو پھر ان کو آنے تو نہیں دے سکتے. تو اسی طرح دیکھے گی پولیس دیکھے گی. یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ نے بہت اہم ایونٹ بتائے تو کیا جو 17 تاریخ تک سیاسی ایکٹیویٹیز کو بھی ختم کر دیا جائے گا جیسے کہ آئینی تبدیل ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے؟ نہیں, پارلیمنٹ کا تو میرا نہیں خیال کوئی تعلق ہے. مجھے نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کا کیا فیصلہ کیا نہیں ہے. لیکن اگر پارلیمنٹ کو کام کرنے یا میں سپریم کورٹ کو کام کرنے سے تو نہیں روک سکتا ہوں. لیکن میں تو صرف کہہ رہا ہوں جہاں پہ آپ کو سڑکیں بند کرنی ہے پروٹیسٹ کرنا ہے صرف اس کی بات کر رہا ہوں. اور میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پروٹیسٹ آپ کا رائٹ ہے کرنا, آپ جب مرضی کریں لیکن ان 10-12 دنوں میں نہ کریں. اس کے بعد جب مرضی کریں آپ جو کرنا ہے. اس بار بھی تمام راستوں سے اعلان کیا جا رہا ہے سب پاکستان اسلام آباد میں اس کے باوجود اگر پولیس اس طرح میڈیا ورسز پر بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو اس دروازے سے آپ کیا کہیں گے؟ پوائنٹ کیا آپ کی ملازمت ترجمان کے ساتھ 2 مرتبہ ملاقات کی ہے تو کیا آئینی تبدیلی کے حوالے سے؟ میری 2 دفعہ نہیں, میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے اور میرا ان کا بڑا پرانا تعلق ہے اور اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. پلس ڈیفینیٹلی میرا یہی ریکویسٹ ہے, میں نے بھی ان کو بھی یہ کہہ رہا تھا پریس کانفرنس سے پہلے میڈیا ورکرز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنے کارڈ وغیرہ رکھیں اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے اور ہمارے لیے لازمی بھی ہے. جہاں تک رہی کہ کنٹینر یار ہمارا پہلا فرض ہے کہ ملیشین پرائم منسٹر کو خیر خیریت سے ہم نے رکھنا بھی ہے اور ان کو واپس بھیجنا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہمیں کرنا پڑے گا آپ کریں گے انشاءاللہ. مجھے تو ایک بات بتائیں, یہ اس میں رابطے کی کیا ضرورت ہے کہ چائنیز پرائم منسٹر نے آنا ہے آپ اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ملیشین پرائم منسٹر آ رہا ہے آپ اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ کی SEO کانفرنس ہے آپ اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس آگے بھی دن ہے پیچھے بھی دن ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اسپیسیفکلی ان دن میں میسج کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے اگر پروٹیسٹ کرنا ہے آپ میں پھر کہہ رہا ہوں کریں, مگر آپ کے پاس دن کتنے ہیں مہینے میں, صرف ان دن میں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سال پہلے بھی اسی طرح ہوا ہے کہ جب چائنیز صدر نے پاکستان آنا تھا تو انہوں نے احتجاج شروع کر دیے تھے.
اب بھی کوئی اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان کے لیے تو انہوں نے یہ احتجاج کر دیتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا کوئی راز و مقاصد ہے؟ میں نے تو اس لیے ریکویسٹ کی ایز اے پاکستانی آپ پہلے سوچیں، اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ کی اور کوئی سوچ ہے. خدارہ صرف ایز اے پاکستانی سوچیں کہ اگر آپ کل پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا میسج کیا ہے. میرا تو صرف یہ ہے. تو یہ سب دوسرا ہی بتائے گا، سیکورٹی کی بھی آپ نے بات کر لی، لیکن جو شہریوں کو مشکلات پیش آتی ہے جڑواں شہروں سے، کیونکہ بالکل لوگ، میں ان سے ایڈوانس معذرت خواہ ہوں جو ان کو مشکلات آ رہی ہیں، ہم خود سارے فیس کر رہے ہیں، لیکن اس ٹائم ہماری مجبوری ہے. مجھے کیا ضرورت ہے یا ہماری ٹیم کو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ ہم شہر بند کریں کنٹینر؟ ہم ایک طرف شہر کو خوبصورت کر رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے تو اس کو ہمارا شہر اچھا لگے، دوسری طرف ہم کنٹینر کھڑے کھڑے کر کے ہم اس کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. مجبوری ہے، کیا کریں. اجازت دی آپ لوگوں نے، لیکن وہ جو اجازت دی، جس طرح کی اجازت دی، یعنی خصوص ٹائم رکھا گیا جلسوں کے لیے، پھر فوری طور پر جو ہے وہ ڈی سی صاحب کی طرف سے، کمشنر صاحب کی طرف سے بیان بھی آ جاتا ہے کہ جلسہ کیسا ہو. اگر آپ خود جسٹس دیتے شاید عمران خان کو دینے کی ضرورت نہ رہتی جو ہمارا مقاصد. میں تو کل کے پروٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں. جلسہ ہو گیا وہ دوبارہ اپلیکیشن دیں گے، دوبارہ ریویو ہوگا. اچھا سر، آپ نے بھی کہا یہ احتجاج کرنے والوں کے خلاف سخت کس لیے کیا جائے گا؟ کیا لوگ آپ ہیں تو سختی پھر سختی ہے، اس میں پھر کسی کو اچھا لگے برا لگے. پھر میری بات سنیں، اس میں دو تین چیزیں ہیں، لیگلی بھی اور ویسے بھی. پھر میں اس لیے سارے جرنلسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے، ہم ہر حد تک جائیں گے ان کو روکنے کے لیے. ہم کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر یہاں ہے اور یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہو. یہ ہم نے دیکھا بحثیت نگران وزیر اعلیٰ بھی سیاسی مصب سے لے کے ابھی تک ایسے احتجاج کو روکنے کا تجربہ بھی ہے. آس پاس کنٹینر لگا کے شہروں کو بند کر دیتے ہیں یا پھر پی ٹی آئی والوں کو گرفتار کر لیتے ہیں. اس دوران ہم نے دیکھا کہ سیاسی عمل میں آپ کا کردار حالیہ چند دنوں میں وہ ایسا نہیں رہا کہ کوئی سود مند ہو، جیسا کہ آپ نے آئینی ترمیم کے لیے کوششیں کی لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکلا. یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی عمل میں سیاسی شخصیات کو زیادہ اسپیس دینی چاہیے بجائے ایسے افراد کے جیسا کہ آپ ہیں جن پر سوالات کا خودانہ سنابلہ نے لگایا کہ وہ کسی کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر ہوتا ہوا سیاسی شخصیات کو. میرا خیال ہے آپ میں ہمیں یہ پہلی دوسری دفعہ آپ سوال کر رہے ہیں، آپ کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، آپ کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، سوال کم ہوتا ہے. میری بات یہ ہے کہ میں انوالو جتنا تھا یا نہیں تھا وہ ایک علیحدہ بات ہے. میرا مولانا کا 25 سال کا تعلق ہے، وہ ہے اور رہے گا، تو اس کو آپ کی خواہش پہ ختم نہیں کر سکتا. یہ بتا دیں کہ آج یہ ایسا ڈاکٹر نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں یہ ٹریننگ ہونی ہے کہ کچھ علاقے ہیں مل جائیں. کیا یہ کرپشن ہے یا کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، کل ہم نے لوگ پکڑے، آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس طریقے سے پلاننگ کر رہے تھے، کس طریقے سے. ایک ہوتا ہے ایک پروٹیسٹ کا بھی ہوتا ہے، ایک نارمل پروٹیسٹ ہے، میں نے کرنا ہے، میں نے جانا ہے، میں نے جا کے ایک پلے کارڈ اٹھانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے. وہ آپ بتائیں گے. یہ بالکل نارمل پروٹیسٹ نہیں تھا، اور وہ جو بندے پکڑے گئے جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے جو پلاننگ کر رہے تھے، ان کے پاس جو ڈنڈے تھے، ڈنڈوں پہ کیل لگائے ہوئے تھے اور وہ کیلوں والے ڈنڈے تیار ہو رہے تھے. اس کے ساتھ پتھر، ساتھ سلنگ شاٹ جس کو غلیل کہتے ہیں، ساتھ بڑی تعداد میں جس کو وہ رانچے یا بانٹے کہتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ تھے، ساتھ پتھر چھوٹے چھوٹے بڑی تعداد میں، اور ساتھ مختلف گروپس میں میسیجز کہ کیا کیا چیزیں لے کے آنی ہیں، کہاں سے ماسک، کہاں سے پتھر، اور خاص طور پہ ڈنڈوں پہ کیل، اس کی زیادہ سے زیادہ انسٹرکشنز کنوے کی جا رہی تھی. وہ پکڑے، وہ چیزیں برآمد کی، اور پھر اس کے مطابق کل کافی زیادہ اور بھی ریڈ کنڈکٹ کیے گئے. تو اس میں صرف یہ ہے کہ اگر خالی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوتا. جب آپ اس طرح کی چیزیں ساتھ اکٹھی کر رہے ہیں تو یو وانٹ سم تھنگ کہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے. وہ پھر میں ان کو کہوں گا کہ ان کو پھر سوچنا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ان کی پیشی تھی عدالت میں، تو یہ تمام چیزیں وہاں پر استعمال نہیں، اور ہم نے وہاں پر دیکھا کہ پولیس کو پسپا ہونا پڑا، اور صاحب کے خاندان نے انہوں نے پولیس پر تقریباً کنٹرول اور عدالت پر کیا کیا تھا. تو یہ جو ایکسرسائز تھی یہ دوبارہ اگر ہونا جا رہی ہے انشاءاللہ پولیس پسپا نہیں ہوگی. وی ہیو اے اسٹرانگ کمانڈر. دوسری
बात है सर कि इस सारे मामले में क्या अपनी तहकीकात की क्यादत को अंगेज करने की कोशिश की मुलाकात के लोग सारी से मैं इस चीज़ में कहूँगा, इस चीज़ में किसी किस्म का उनको खुद सोचना चाहिए था पाकिस्तानी। क्या आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है कि प्रोटेस्ट भी होते रहे और साथ में शहरों को मुश्किल रास्ते बंद होते हैं, गाड़ीदार, बाइक राइडर, वो लोग जिनका रोजगार इस्लामाबाद से चलता है, उनकी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, एक वक्त का खाना उनके लिए मुश्किल होता है। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ और ये हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ हम ये कोशिश कर सकते हैं कि वो जितना जल्दी हम उसको वापस खोल लें, सारा कुछ कर लेंगे। इसलिए इनसे बार बार कहता हूँ कि जैसे ही कुछ प्रोटेस्ट खत्म होता है या कुछ होता है तो एटलीस्ट पहले एक दिन एक्स्ट्रा लग जाता था। मेरा होता है कि 1-2 घंटे में हम वापस नॉर्मल ज़िंदगी करें, लेकिन मैं मादरत खाऊँ, बट लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी मजबूरी है करना। एक हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे आए हुए हैं, सारा कुछ मौजूद है और हम इस टाइम पे उनकी प्रोटेक्शन करें, वो हैंडल करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।